بچے اندھیرے میں ڈرتے ہیں. آج سے 200 سال 150 سال پہلے گھروں میں اندھیرے ہوتے تھے, چراغ میں تیل ہوتا تھا جو عشاء کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا تھا, پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا یا ایمان کا نور ہوتا تھا. اور آج کل روشنیاں زیادہ ہیں, بجلیاں زیادہ ہیں, لیکن بندے کے اندر میں اندھیرا پڑتا جا رہا ہے. ظاہر میں روشنی ہے لیکن باطن میں اندھیرا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اس دل کو ذکر خدا سے اور ذکر مصطفیٰ سے دور کر لیا ہے. تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد درویش اور سخی ولی ہے کہ میں نے بڑے بڑے مقتدر لوگوں سے سنا کہ داتا صاحب کے مزار پر جا کر حاضر ہونا تو بہت بڑے درجے کی بات ہے. ان کے مزار کے قریب سے جو گزر جائے فیض سے وہ بھی محروم نہیں رہتا, اس پر بھی فیض کے چھینٹے پہنچ جاتے ہیں. اور وہ کیسے پہنچتے ہیں, اس کی نشانی کیا ہے؟ اگر آپ داتا صاحب غریب نواز کے مزار کے سامنے والی سڑک سے گزر رہے ہیں اور آپ کو اللہ یاد آ گیا تو سمجھ لو داتا کا فیض تم تک پہنچ چکا ہے. اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد آ گئی, آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ مچلنے لگ گیا تو سمجھ لو داتا صاحب کا فیض تمہارے تک پہنچ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کا صدقہ ہمیں نیکی کے راستے پر ثابت قدم رکھے. تو اصل میں ہمارے ہیروز یہ ہیں, اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ سلطان محمود غزنوی وہ سلطان بادشاہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا تھا. ان کے وزیر تھے حضرت ایاز, وہ اکثر نہیں روزانہ ان کا معمول تھا کہ وہ شاہی لباس پہن کر دربار سے کچھ دیر کی چھٹی لے کے شہر سے باہر نکل جاتے. ایک باہر کمرے میں پہنچ جاتے مکفل, اس کا تالا کھول کر کچھ دیر اندر ٹھہر کر واپس آ جاتے. حاسدین نے سلطان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی شاہی خزانے سے کوئی مال چوری کرتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں. لوگوں نے ان کی جاسوسی کرنا شروع کر دی. آخر ان کی غیر موجودگی میں اس کمرے کا تالا توڑا گیا. کمرے کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں, ایک گٹھڑی پڑی ہے اور وہ گٹھڑی اٹھا کر سلطان کے سامنے پیش کی گئی. بھرا دربار ہے. اب حاسدین بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اس گٹھڑی کو کھولا جائے گا تو اس میں ہیرے جواہرات اشرفیاں سونا چاندی نکلے گا جو ایاز شاہی خزانے سے چرا کر وہاں جمع کرتا رہا ہے. لیکن ہوا اس کے برعکس. جب اس گٹھڑی کو کھولا گیا تو ایک پرانا پھٹا پرانا کمبل اور ایک جوڑا پرانی جوتیوں کا. تو سلطان نے حیران ہو کر حضرت ایاز سے پوچھا یہ کیا؟ تو اس وقت راز کھلا. جو حاسد تھے ان کے منہ سیاہ ہو گئے. آج بھی اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے اس کا جواب ہی نہ دیا کریں, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جواب دیا جائے. اللہ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے, آپ کا کام ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. باقی رہ گئے حاسد. حاسدوں کا منہ بند کرنے کے لیے وہ ہمارا رب کافی ہے. حسبی اللہ, ہمارا رب کافی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں سے الجھنے کی جن کا کم ظرف ہے. جو کم ظرف ہیں ان سے جھگڑے میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے وہی وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگائیں. یا اللہ تیرا شکر, اور شکر زبان پر آ جائے تو اللہ اپنے انعامات میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو حضرت ایاز نے جب ملاحظہ فرمایا, پوچھا حضرت سلطان محمود نے, ایاز یہ کیا معاملہ؟ تو فرمایا حضرت ایاز نے, حضور میں آپ کے دربار میں آنے سے پہلے میرے پیر میں یہی پھٹی پرانی جوتیاں تھیں اور اوپر یہ ایک بوسیدہ سا کمبل تھا, اور میرے اوپر وہ وقت بھی تھا جب میں غربت کی حالت میں آپ کے دربار میں آیا, اور اب میرے رب نے میرے اوپر اتنا کرم فرمایا اور آپ کے دل میں میری اتنی محبت اس نے ڈال دی, آج میں شاہی لباس میں بیٹھا ہوں. تو میں روزانہ اپنی ان دونوں چیزوں کو اس لیے دیکھنے جاتا ہوں تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہے.
میں اپنے اوقات کو نہ بھول جاؤں. یہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا اور نتیجہ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے یہ نکالا کہ بندے کا کام ہے عبادت کرنا. وہ آتا رہے گا پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا رہے گا تو اسے اپنی اوقات یاد رہے گی کہ ایک وقت میرے اوپر یہ بھی تھا کہ جب میں ماں کے پیٹ سے نکلا تو مجھے شعور بھی نہیں تھا، اپنے حتیٰ کہ اپنے پخانے اور پیشاب کا شعور بھی نہیں تھا. میں جس ماں کے چھاتی سے دودھ پیتا تھا اسی کے اوپر پیشاب بھی کر دیتا تھا. ایک وقت حضرت انسان پر یہ بھی رہا. تو جب بندہ اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اسے اپنی اوقات یاد رہ جاتی ہے کہ اے انسان، آج تجھے یہ خوبصورت کپڑے اگر دیے ہیں تو اس رب نے دیے ہیں. یہ بے شمار نعمتیں جو تجھے عطا کی گئی ہیں اس میں تیرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیرے رب کی دین ہے، اس کا کمال ہے، اس کی عطا ہے. تو جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس سے غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے. اور تکبر یا غرور ایک ایسا باطنی روحانی مرض ہے جو بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ایک لفظ ہے غرور. غرور کا لفظی مطلب ہے دھوکہ. شیطان بندے کے ذہن میں ایک بڑائی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ باقی سارے لوگ چھوٹے ہیں، تو بڑا ہے. بس یہ دھوکہ اس کو آ جاتا ہے کہ باقی سارے میرے سامنے چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں. حالانکہ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ پاک نے خود فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اللہ نے ہر عالم سے بڑا عالم پیدا فرمایا ہے، ہر ذمہ دار سے بڑا ذمہ دار، ہر بڑے افسر سے اللہ نے بڑا افسر پیدا فرمایا ہے. اصل طاقت اپنے پاس رکھی ہے. طاقت کا حقیقی سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. کچھ سیاسی پارٹیاں یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ جناب طاقت کا حقیقی سرچشمہ عوام ہے. آپ نے سنا ہوگا، سمجھ بھی گئے ہوں گے. لیکن ہمارا مصطفی سیاست، نبی پاک علیہ السلام کی سیاست، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت محمود غزنوی، یہ جتنے بھی ہمارے شیر جوان پیدا ہوئے ہیں، وقت گزار گئے ہیں، ان سب کا یہی نعرہ ہے کہ عوام کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے. طاقت کا سرچشمہ، حقیقی طاقت کا مالک اللہ ہے. وہ جس کو چاہے عزت سے نواز دے، جس کو چاہے نیچے گرا دے. تو غرور ایک دھوکہ ہوتا ہے. اور تکبر، آپ نے یہ لفظ سنا، ہم تکبیر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر. یہ اکبر تب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا. اسی طرح تکبیر ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اسی طرح یہ اس مادہ ایک ہی ہے، ان تمام لفظوں کا مادہ ایک ہی ہے. اور انہی میں سے ایک لفظ ہے تکبر. تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ ہے متکبر. اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے. سورہ حشر کی آیات میں دیکھ لیں، اس میں اللہ پاک نے اپنے آپ کا نام خود عطا فرمایا کہ میرا رب، میں رب کا نام ہے متکبر، سب سے بڑا، تکبر کرنے والا. تکبر اللہ کی ذات کر سکتی ہے. بندے کے ذمے، بندے کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے. اور جو بندہ ظاہری طور پر واشگاف الفاظ میں شریعت کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنائے، اس کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرے. اگر وہ ڈٹ ہے، زیادہ طاقتور ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے اسے روکیں. اگر زبان سے بھی اسے نہیں روک سکتے تو اس بندے کو اپنے دل میں اچھا نہ سمجھیں جو شریعت مطہرہ کا ظاہری طور پر گستاخ اور بے ادب ہو. کیوں؟ غالباً حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. آپ نے شہرت سنی کہ ایک کوئی اللہ کا ولی وہاں ظاہر ہوا ہے، تو آپ نے کسی شاگرد سے فرمایا آؤ
ہم چل کر اس کی زیارت کریں۔ جب دور سے اس کو دیکھا تو لاحول پڑھ کے واپس آ گئے۔ خلیفہ صاحب نے، شاگرد نے عرض کی، حضور اتنا لمبا سفر طے کر کے اس مرد درویش کو، اللہ کے اس ولی کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے آپ میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لائے ہیں، اور اب اس سے ملاقات بھی گوارا نہیں فرما رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ملاقات تو بعد کی بات ہے، یہ تقریریں میں اکثر سناتا ہوں اور سنانی چاہیے۔ آج کل لوگوں نے دوسرے لوگوں پر اتنا ذہنی تفوق ڈال رکھا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ لوگوں نے دوسرے لوگوں سے پوجا کروانا شروع کر دی ہے۔ ایسی حرکتیں اور ایسا نظام دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تربیت والا نظام ٹھپ ہو گیا ہے، جس کو تربیت کہتے ہیں۔ تربیت کا مطلب ہے کاٹ چھانٹ کرنا۔ مالی جس طرح پودے کو کاٹتا ہے نا تاکہ تنا موٹا ہو جائے، شاخیں بلند ہو جائیں اور اس پہ پھل زیادہ لگے، وہ تربیت والا سسٹم ختم ہو رہا ہے۔ بچے اپنے باپ کی بات نصیحت سننا گوارا نہیں کرتے۔ اب جب سے مدارس میں، سکولوں میں نیا سسٹم آیا ہے، ہم اپنی آنکھوں میں سب دیکھتے رہتے ہیں بچے بدتمیزی کر رہے ہیں، بس پیار سے انہیں روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر پیار سے روکنا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سیدھا کرنے کے لیے اللہ ڈنڈا کیوں دیتا؟ اور وہ ڈنڈا دیا جس نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جادوگروں کے جادو سے بنی ہوئی رسیوں کے سانپوں کو نگل لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے بارے میں مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ فرعون کو یہ پتہ چلا کہ یہ ڈنڈا ہے کیا بلا، یہ کبھی تو سانپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، کبھی یہ پانی پہ ماریں تو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، پتھر پہ ماریں تو 12 چشمے جاری کر دیتا ہے، آخر اس سوٹے میں ہے کیا شے؟ تو اس نے اپنے جادوگروں سے مشورہ کیا کہ ذرا بتاؤ کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آنے دو، پھر مسئلہ سمجھ آئے گا۔ جب آپ کو نیند آ جائے پھر اس مسئلے کا پتہ چلے گا۔ اب وہ انتظار کرنے لگ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پیچھا کرنے لگ گئے، کون سے ٹائم میں آپ کو نیند آتی ہے۔ آخرکار اللہ نے یہ راز کھولنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے سامنے ایک مرتبہ نیند آ گئی۔ قاری صاحب جب نیند آئی نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں سوٹا تھا وہ آپ کے سرانے پر کھڑے ہو کر آپ کا پہرا دینے لگ گیا۔ اس وقت اس جادوگر نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ دیا ہوا ہے۔ جو بے جان ڈنڈا سوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہرا دے سکتا ہے، یہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا کمال ہے۔ تو حضرت یہ جو سختی بھی ضروری ہے، اگر سختی نہ ضروری ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام جہاد نہ فرماتے۔ حضور نے تلوار لے کر، کمر باندھ کر اور سر پہ لوہے کی ٹوپی رکھ کر، زیرہ باندھ کر آمنہ کے لال خود جہاد میں تشریف لائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جن کا دماغ شیطانی ہو ان کو سیدھا کرنے کے لیے ڈنڈا ضروری ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے کب مانتے ہیں؟ تو لہٰذا تربیت کا سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان سے نصیحت حاصل کریں، ان کے سامنے بدتمیزی نہ کریں، ان کی گفتگو کو برداشت کریں، سنیں، اور جو بزرگوں کی سختی کو برداشت کر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اہل بینش کو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اہل بینش کا معنی عقل مند لوگ وہ ہیں جو حالات کے تھپیڑے کو سمجھ کر سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، اور جو وہ اصل میں قدرت کی طرف سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بندہ غلط راستے سے واپس آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، اس کو مہلت پہ مہلت دی جاتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کون کہتا ہے کہ قبروں والے فیض نہیں دیتے؟ بھائی جا کے دیکھ لو، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داتا صاحب رات کے 2 بجے جاؤ تب بھی اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں جس وقت جاؤ اس مرد درویش کے دربار میں لوگوں کو عرفان ذات نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور داتا صاحب غریب نواز کا روحانی فیض ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ اور آپ داتا صاحب کی اولاد نہیں ہے، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم سب ان کی روحانی اولاد ہیں۔ ہم سب، اگر وہ یہاں نہ آتے تو یہاں کے لوگ تو رام رام کرتے تھے، یہ تو داتا صاحب جیسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اللہ کرنا سکھا دیا، اور آج ہماری زبانوں پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جاری و ساری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔